अभी इस प्रोग्राम की कार्रवाई आगे बढ़ाते हुए मैं मिराज भाई को बुलाऊंगा कि प्लीज वो एक कलीदी खुतबा जिसे कहते हैं हम लोग के एक की नोट एड्रेस इस कुरैश नगर के पसंद मंजर में रहते हुए, चूंकि वो यहीं के रहे हैं, मिराज भाई एक बड़ी शख्सियत है और मोहल्ले के अंदर काफी सालों से उन्होंने बहुत सारे काम किए। इवन इकरा की शुरुआत में भी मिराज भाई हमारे साथ लगे हुए थे, चूंकि उनकी दूसरी मसरूफियात थी, इसके लिए वो दूसरे शोबे में काम कर रहे थे। जो डॉक्टर जिकुल्लाह साहब के जाने के बाद सबसे पहले वही मेरे पास आए थे और उन्होंने कहा था कि नहीं, हमको इस काम को आगाज बढ़ाना है। मैं मिराज भाई का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हम सबको मोटिवेट किया और हम लोगों को इस बात के लिए तैयार किया कि हम इस प्रोग्राम का जो है वापस से आगाज कर सकें। मिराज भाई प्लीज। 10 मिनट है तुम्हारे। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। ख़वातीन व हज़रात, प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही हो, कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। सत्रह 18 साल पहले की बात है। मोहतरम जिकुल्लाह साहब ताज़ा अलीगढ़ से पढ़कर डॉक्टर बन के शिफ्ट होकर मुंबई आए थे, कुरैश नगर में पहाड़। देखिए, फिक्रमंद आदमी की सोच कैसी होती। हमारे मोहल्ले में ही, मोहल्ले से बाहर बहुत सारे डॉक्टर आए, अपना दवाखाना खोला, खा रहे, कमा रहे, सुबह हुई, शाम हुई, खत्म। लेकिन जो शख्सियत दिलों में दर्द रखती है, अपने कौम के लिए कुछ करना चाहती है, वो बेचैन हो जाती है। डिस्पेंसरी खोलने के चंद महीनों के अंदर ही डॉक्टर साहब से मेरे पुराने मरासिम थे अलीगढ़ की वजह से, वो आए। उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ के बच्चों के लिए, उनकी हौसला अफजाई के लिए, उनकी हिम्मत अफजाई के लिए कुछ न करना है ताकि ये पढ़ाई में आगे जा सके, इनके माँ बाप को, इनके मोहल्ले को, इनके मुआशरे को इन पर फख्र हो सके और ये महसूस कर सके कि हमारी पजीराई हो रही है, हमने जो काम किया है, जो अच्छे नंबर ना आए हैं उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है। बहुत महदूद पैमाने पे पहला प्रोग्राम सेंटर में किया गया, उसके बाद ये बड़ा म्युनिसिपल स्कूल में और बढ़ते बढ़ते आज यहाँ आ गया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मोहतरम डॉक्टर जिकुल्लाह साहब को करवट करवट जन्नत नसीब करे। जरा जोर से बोलिए आमीन। देखिए, यहाँ बहुत बड़ी तादाद में वालिदैन भी हैं, पेरेंट्स भी हैं, टीचर्स भी हैं और स्टूडेंट्स भी हैं। तो कोई तकरीर वकरीर का तो मौका नहीं है, लेकिन ये मौका थोड़ा अच्छा है, थोड़ी सी कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं मैं आपसे। जहां पेरेंट्स भी हैं, तलबा भी हैं, टीचर्स भी हैं और टीचर्स पेरेंट्स भी हैं, मुझे एक बात बताइए, आप में कोई बता सकता है कि वो कौन सी ऐसी 3 चीजें हैं जिनको देखा और सवाब मिल गया? कोई अमल करने की जरूरत नहीं, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, आपने देखा, सवाब मिल गया। ये तलबा से, तलबा स्टूडेंट से और पेरेंट्स से भी, ये सवाल तलबा से है और पेरेंट्स से। ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं कि आपको कोई अमल करने की जरूरत नहीं, कोई दुआ पढ़ने की जरूरत नहीं, कोई अल्फाज अदा करने की जरूरत नहीं, आपने बस देखा और सवाब मिल गया? कोई बता सकता है? या माइक है, माइक जा सकता है वहां तक, कोई बता सकता है? हाथ उठाइए। आगे आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, यहाँ आगे। रान माइक दे दो, हाँ ऑन कर दो, ऑन कर दो। नीचे नीचे वालिदैन
مکہ شریف اور مدینہ شریف. بالکل صحیح بتایا اس بچے نے, بہت صحیح جواب. بس لے لیجیے مائک. خانہ کعبہ, مسجد حرام, مسجد نبوی شریف مدینہ منورہ اور حیات والدین کے چہرے کا دیدار. آپ نے دیدار کیا اپنے والدین کا, آپ کو ثواب مل گیا. یہاں جتنے بچے آئے ہیں, ابھی چند دنوں پہلے ایک نوجوان میرے پاس آیا, بولے سر کیا کروں, بہت پریشان ہوں. میں ہوا کیا؟ بولے میرے پیرنٹس, میرے والدین میری بات ہی نہیں سمجھتے. یقین مانیے جو اس کا لہجہ تھا, جو انداز تھا, اس نے مجھے کافی تکلیف پہنچائی. میں نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا, پوچھا بیٹا جب تم خود سے چل پھر بھی نہیں سکتے تھے, جب تم بول بھی نہیں سکتے تھے, جب تم اپنی غلاظت بھی نہیں صاف کر سکتے تھے, اس وقت تمہارے والدین, تمہاری ماں, تمہارا باپ تمہارے اس درد کو, تمہاری بھوک کو محسوس کر لیتا تھا. وہ سمجھ جاتا تھا میرا بچہ بھوکا ہے, میرا بچہ بیمار ہے. جب اس وقت وہ تمہاری بات سمجھ لیتے تو آج کیسے نہیں سمجھ پاتے تمہاری بات؟ کہاں پہنچ گئے ہم؟ کیا تربیت ہو رہی ہے ہماری, کیا سوچ ہے ہماری؟ میں بچوں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آخرت ہے, ہمارے گناہوں اور ثواب کا سارا کیا چٹھا آخرت میں ہوگا. عذاب بھی ملے گا, ثواب بھی ملے گا, جنت ملے گی, دوزخ سب ہے. لیکن ایک گناہ ایسا ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ اس کی سزا دنیا میں نہیں دے دے گا تب تک کہ اس شخص کی موت واقع نہیں ہوگی, اس پر موت نہیں آئے گی, اور وہ ہے ماں باپ کی دل آزاری, ان کو اذیت دینا, ان کو تکلیف پہنچانا. بات سمجھ میں آئی بچوں؟ والدین, جب اللہ تعالیٰ کسی مرد کو, جب اللہ تعالیٰ کسی عورت کو ماں اور باپ بنانے کا فیصلہ کرتا ہے نا, تو اتنا بڑا مقام عطا کرتا ہے کہ آپ کے چہرے کے دیدار کو ثواب کا ذریعہ بنا دیتا ہے. کتنا بڑا مقام اللہ نے دیا آپ کو, ماں کے قدموں میں جنت اٹھا کے ڈال دی. اتنا بڑا مقام, اتنی بڑی ذمہ داری, آپ محسوس کیجئے کہ آپ کو کرنا کیا ہے. اسکول بھیج کے چھوڑ دیا, ایسے ہوگا کام؟ تو جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا بڑا انعام دیا کہ آپ کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی, آپ کے چہرے کے دیدار کو ثواب کا ذریعہ بنا دیا, تو آپ کو چاہیے کہ شکر کے طور پر ہی صحیح اپنے بچوں کی تربیت کیجئے, اچھا مسلمان بنائیے, اچھا شہری, اچھا سٹیزن بنائیے. ابھی ہم لوگ ایک ہفتے کا پروگرام کیا ہم لوگوں نے, قریش نگر ایجو فیسٹ. قریش نگر میں تعلیم ماحول پیدا کرنے کے لیے, اپنے آپ تعلیمی ماحول نہیں پیدا ہوتا, کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا. تو الحمدللہ اس ایک ہفتے کے پروگرام میں تقریری مقابلے ہوئے, تحریری مقابلے ہوئے, اسپورٹس کے کمپٹیشن ہوئے, کوئز کمپٹیشن ہوا, ایک بہت بڑی تعلیمی ریلی نکالی گئی تاکہ یہاں کے ماحول کو تعلیمی بنایا جا سکے, اور آج کا یہ پروگرام. اور آپ نے دیکھا ایک بہت شاندار ڈرامہ اقبال نیازی کا پیش ہوا. ہم لوگ بی ایس کالج میں گئے تھے, میرے ساتھ اقبال نیازی تھے. ایک بات اور میں بتا دوں اس سے پہلے کہ ہمارے ڈاکٹر یعقوب صاحب اکثر ایک بات کہتے ہیں, دیکھیے اس پروگرام کی اہمیت اور اس کی نوعیت کو سمجھیے. ڈاکٹر یعقوب اکثر ایک بات کہتے ہیں کہ معراج بھائی, میں نے پورے ممبئی میں اس طرح کا پروگرام نہیں ہوتے دیکھا کبھی. اور میں کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب مجھے آپ کی بات سے اتفاق ہے ڈاکٹر یعقوب, میں پورے مہاراشٹر کا دورہ کرتا رہتا ہوں, مجھے پورے مہاراشٹر میں اس نوعیت کا پروگرام کہیں نہیں ہوتے دیکھا. اینڈ کریڈٹ گوز ٹو مرحوم ڈاکٹر ذکر اللہ خان. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, خدا نے آج تک
اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ ہم لوگ BS کالج گئے تھے، اقبال نیازی میرے ساتھ تھے، تو وہاں کے ٹیچرز اسٹاف وغیرہ سے باتیں ہوئی، تو ہم ان کو بتا رہے تھے کہ ایک ہفتے کا شیڈول ہے، ایسا پروگرام ہوگا، ایسا ہوگا، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا کالج بھی ساتھ آئے، جڑے، تاکہ ایک ماحول بنے، کیونکہ انہوں نے بتایا کہ ان کے کالج میں یہاں سامنے برس سنگ میں 50% سے زیادہ بچے قریش نگر کے پڑھتے ہیں، 50% سے زیادہ۔ تو جب ہم نے سب پروگرامز ان کو بتایا تو اس میں سے ایک سردار جی نے کہا کہ بہت اچھا پروگرام ہے، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن ان پروگراموں کو آپ ویلیو بیسڈ بنائیے، اخلاق پر مبنی بنائیے۔ بات یہاں لگی، یقین جانیے بات یہاں لگی۔ وہ قوم اخلاق و کردار کی عظمت، جن کی علامت، جن کا نشان ہوا کرتی تھی، ان کو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ اپنے پروگرامز کو ویلیو بیسڈ بنائیے، اخلاق پر مبنی بنائیے۔ ہے نا یہ چبھنے والی بات؟ اذان ملت بازار مکہ ہے، رش ہے بازار میں، لوگ خرید و فروخت میں مبتلا ہیں، کوئی کچھ خرید رہا ہے، کوئی کچھ خرید رہا ہے۔ ایک کمزور سی نحیف نظار غریب بڑھیا راستے کے کونے میں کھڑی ہے، اس کے پاس ایک بوجھ ہے، کافی کوشش کرتی، بوجھ وزنی ہے، اس سے اٹھتا نہیں ہے، کافی دیر کوشش کرتی، پریشان حال ہے۔ ایک نوجوان کی نگاہ بڑھیا پر پڑتی ہے، نوجوان دیکھتے ہیں کہ شاید بڑھیا کو میری ضرورت ہے، بڑھیا کے قریب جاتے ہیں کہ ماں میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں، کیا مدد کر سکتا ہوں؟ بڑھیا نے کہا بیٹا یہ بوجھ بہت وزنی ہے، مجھ سے اٹھ نہیں رہا ہے، اسے اٹھا کر میرے گھر تک پہنچا دو۔ نوجوان نے اس بوجھ کو اپنے کاندھوں پر اٹھایا، بڑھیا آگے آگے، نوجوان پیچھے پیچھے، بڑھیا آگے آگے، نوجوان پیچھے پیچھے۔ کافی دور چلنے کے بعد بڑھیا نے کہا بیٹا بس میرا گھر آ گیا ہے۔ اس کے بعد بڑھیا نے کہا بیٹا تم نے میری بڑی مدد کی، میں تمہیں کچھ انعام دینا چاہتی تھی، لیکن میں غریب عورت ہوں، میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ہاں میں تمہیں ایک نصیحت کرنا چاہتی ہوں۔ اس علاقے میں محمد نام کا ایک شخص ہے، وہ لوگوں کو ورغلاتا ہے اور ورغلا کر ان کو ان کے دین سے ہٹا دیتا ہے، اس سے بچ کے رہنا۔ نوجوان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ نوجوان نے کہا ماں میرا ہی نام محمد ہے۔ ایک سیکنڈ کے 1000 میں، لمحے سے بھی کم میں بڑھیا کے ہونٹوں پر کلمہ توحید جاری ہو گیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ ایسا اخلاق، ایسا کردار، ایسی عظمت آپ پیدا کیجئے گا تو کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ ہم کو یہ کہے کہ آپ ویلیو بیس پروگرام بنائیے۔ آپ اس دین سے تعلق رکھتے ہیں، آپ اس رسول کے ناموس سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں جو دنیا کو اپنے رنگ میں رنگا کرتی ہے، دنیا کے رنگ میں نہیں رنگا کرتی ہے۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، تو شاہی پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔